مرمان ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے IMF کے حوالے سے. IMF نے پاکستان کا قرض پروگرام بحال کر دیا ہے. پاکستان کو $500 ملین کے قسط کے اجرا کی راہ ہموار ہو گئی ہے. IMF اور پاکستان کے درمیان $6 ارب کے قرضے کے جائزہ امور پر مذاکرات مکمل ہو گئے. کورونا کے باعث IMF کے ساتھ قرضے کے جائزہ امور تعطل کا شکار ہو گئے تھے. پاکستان اور IMF حکام میں ورچوئل جائزہ بات چیت کی گئی. IMF نے پاکستان کو 39 مہینوں کے پروگرام کے تحت $6 ارب کا قرضہ دینے کا اعلان کیا تھا. قرضے کی $500 ملین کی حتمی منظوری IMF ایگزیکٹو بورڈ دے گا. IMF اعلامیے کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت 1.5% تک رہے گی. کورونا کی دوسری لہر کے اثرات دنیا بھر کی معیشتوں پر مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جنوری میں $13 ارب ریکارڈ کیے گئے. پاکستان نے FATF کے حوالے سے بھی نمایاں پیش رفت کی ہے. فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں. حکومت سے بیک ڈور رابطے کیے گئے ہیں. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے مریم نواز کی باہر جانے کی درخواست کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. وفاقی وزیر نے مریم نواز کو تنزیہ مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ تحریک کا شوق پورا کریں لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان میں رہنا ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ انہیں ایسی بیماریاں کیوں لاحق ہوتی ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں باہر ہی ہو. مریم نواز نے بیرون ملک جانے کا اندیا دیا. حکومت انہیں ہرگز اجازت نہیں دے گی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف علاج کرانے باہر گئے اور وہاں جا کر سیاست شروع کر دی. نواز شریف کو پاسپورٹ کی بجائے ٹریول ڈاکومنٹ جاری کریں گے تاکہ وہ واپس آ سکیں. نواز صاحبہ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ وہ PDM کے مستقبل کے بارے میں ان کو بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے اور یہ وقت ہے ان کو ملک سے باہر جانے کا, جس کا کیندیا انہوں نے دے دیا کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسی سرجریز ہیں, اس خاندان میں کون سی ایسی بیماری آتی ہیں جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں. اپنے انہوں نے میسیجنگ کی ہے کہ ان کو باہر جانے کی اب ان کو وہ ہو رہی ہے, ایک ضرورت محسوس ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کورٹس فیصلہ کرتے ہیں تو کورٹس کریں گی, لیکن ہم بالکل کوئی اس قسم کی سچویشن میں ہم تو ہماری طرف سے تو ان کو کوئی اجازت نہیں ہوگی. نواز شریف یہاں سے گئے ہیں سپوزٹلی اپنے علاج کرانے کے لیے, لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے سیاست شروع کر دی اور ان کی صحت پیچھے رہ گئی. صحت کا تو کوئی مسئلہ ہی لگتا نہیں ہے. اب ان کو پاسپورٹ ایشو کرنا چاہیے, ٹریول ڈاکیومنٹ, جس سے کہ پاکستان واپس آ سکے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ قانون کو مطلوب ہے اور ہم اس کی کس طرح سے معاونت کر سکتے ہیں ان کو پاسپورٹ دے کر. ناظرین, وزیراعظم عمران خان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جماعت سینٹ الیکشن میں بآسانی فتح حاصل کر لے گی. بہترین امیدواروں کو سینٹ کے ٹکٹ دیے ہیں. ارب پتی لوگوں کو سینٹ ٹکٹ کی روایت توڑ دی ہے. تحفظات کے باوجود ارکان پارلیمنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے دباؤ لیا, نہ ہی اب لیں گے. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا. سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ PDM کا لانگ مارچ بھی جلسوں کی طرح بری طرح ناکام ہوگا. ہمارے دور میں وزیراعظم آفس کا خرچہ 506 ملین سے کم ہو کر 243 ملین کیا گیا ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں حکومت ان کے ساتھ ہے. آج سارے معاشی اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بڑے عرصے کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں واضح اضافہ ہوا ہے. PTI کا فیصل وارڈا کا سینٹ ٹکٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ. نجیب اللہ خٹک سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت PTI پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس ہوا. فیصل وارڈا پر سندھ کے پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے. وزیر اعظم نے کہا کہ فیصل وارڈا کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. پارلیمانی بورڈ نے خیبر پختونخوا سے لیاقت ترکئی کو پارٹی ٹکٹ دینے اور نجیب اللہ خٹک سے ٹکٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ عمران خان سینٹ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. 4 مارچ سے عمران خان کے سیاسی ستارے عروج پر ہوں گے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ PDM اسلام آباد آنے کا شوق پورا کر لے. امید ہے کہ قانون کا احترام کریں گے. آنا چاہے تو شوق پورا کر لے, کچھ نہیں ہونا.
پہلے صبح میں نے کہا کہ آپ رمضان کے بعد آئیں، لوگوں نے کہا میں بھی یقین کروں، اپیل نہیں کر رہا جی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں ایک متبرک مہینہ ہے، اس سے پہلے کوئی جیلوں کراتے نہیں، اور آپ آرام سے آئیں، خوش اسلوبی سے آئیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ قانون کا احترام کریں گے، اور اسلام آباد جو ہے نہ اسلام آباد والوں کو کم کریں گے، نہ اسلام آباد والے آپ کو کم کریں گے، اور کوشش کریں کہ اس شہر ایک بہت بڑا شہر ہو گیا، پہلے چند لاکھ کے تھا، اب یہ بہت پھیل گیا، تاکہ اس شہر کے لوگوں کے جو شب و روز ہیں اس میں بھی رکاوٹ نہ پڑے، اور مجھے امید ہے کہ یہی درخواست پر پی ڈی ایم غور کرے گی اور وہ ایک منظم پرم اور قانون اور آئین کے دائرے میں کام بات لائے گی، ورنہ اگر قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں ہوگا تو قانون تو پھر قانون ہے نا۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد سے پی ڈی ایم کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے توہین عدالت کیس میں سزا یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا اور وہ آرٹیکل 62 پر بھی پورا نہیں اترتے۔ درخواست پی ٹی آئی کے فرید رحمان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اچھی شہرت کے حامل بھی نہیں ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ فرت اللہ بابر نے فاروق ایچ نائک کے توسط سے درخواست جمع کرائی ہے۔ درخواست پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری فرت اللہ بابر نے سپریم کورٹ میں دائر کی۔ استدعا کی گئی اس کے سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس واپس بھجوا دے۔ سینٹ انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں۔ پی 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 کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں زیر التوا ہے۔ آئینی ترمیم کی ناکامی پر حکومت نے اپنا موقف تبدیل کیا۔ حکومتی ریفرنس سیاسی مقاصد کے لیے دائر کی گئی۔ سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ 48 نشستوں پر 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ قوائف کی اسکروٹنی کا عمل کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب کی 11 نشستوں پر 29 امیدوار سامنے آئے، سندھ کی 11 نشستوں پر 39 امیدوار، خیبر پختونخوا کی 12 نشستوں پر 51 اور بلوچستان کی 12 نشستوں پر 41 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اسلام آباد کی 2 نشستوں پر 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہیں۔ پنجاب سے جنرل نشستوں کے لیے 21 ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے 3، خواتین کی نشستوں پر 5، سندھ میں جنرل نشستوں کے لیے 19 ٹیکنوکریٹس 11 اور خواتین کی نشستوں کے لیے 9 کاغذات جمع ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں جنرل نشستوں کے لیے 22 ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے 11، خواتین کے لیے 13 اور اقلیتی نشست کے لیے 5 امیدوار میدان میں آئے۔ بلوچستان میں جنرل نشستوں پر 19 ٹیکنوکریٹس پر 8، خواتین نشستوں کے لیے 9 اور اقلیتی نشست کے لیے 5 کاغذات جمع ہوئے۔ اسلام آباد میں جنرل نشست کے لیے 6 اور خواتین کی نشست کے لیے 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ خبر ہے سندھ سے، جہاں پی ایس 88 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی کے دوران پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا ہے۔ تھانے لے جا کر 2 سابق مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ ہنگامہ آرائی پر بھی مقدمے کا اندراج ہوگا۔ کراچی کے حلقہ پی ایس 88 میں ضمنی انتخابات کے دوران پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں جگہ جگہ تلخ کلامی ہوئی، کئی مقامات پر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر حلیم عادل شیخ جا پہنچے، جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے انہیں دیکھ کر نعرے بازی شروع کر دی۔ جوابی نعرے بازی پر بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اسی دوران ہوائی فائرنگ بھی ہو گئی۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر ہوائی فائرنگ کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ پولیس موقع پر پہنچی اور حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا۔ تھانے لے جا کر 2 سابق مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق تھانہ میمن گوٹ اور گڈاپ میں حلیم عادل شیخ کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ مقدمات 6 فروری کو تجاوزات آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی پر درج کیے گئے تھے۔ حلیم عادل شیخ کو انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہیں بختر بند گاڑی کے ذریعے تھانے منتقل کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے الزام عائد کیا ہے کہ حلیم عادل شیخ نے اسلحے کی نمائش سے خوف و ہراس پھیلایا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ پولنگ کا عمل متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ حلیم عادل شیخ نے پولنگ عملے کے ساتھ بدتمیزی کی۔ الیکشن کمیشن کو حلیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔
لیکن آپ نے جس طرح تنزیہ انداز میں کہا ہے کہ بیچارہ ہے، تو اگر یہ بیچارہ ہے جو ہزاروں ایکڑ زمین پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، اگر یہ بیچارہ ہے جو اپنے ساتھ اس طرح مسلح لوگوں کو لے کے پھر رہا ہے، ہوائی فائرنگیں کرتا پھر رہا ہے، لوگوں پہ اسٹیٹ فائرنگیں کر رہا ہے، اگر یہ بیچارہ ہے جو پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، جا کے پولنگ کے اپنے کو دھمکیاں دے رہا ہے، یہ بیچارہ ہے، تو پھر میں اور آپ پتہ نہیں کیا ہے۔ PS 88 بھی اور PS 43 بھی پیپلز پارٹی بڑی واضح مارجن سے جیتے گی، اور یہ جو کچھ صبح سے حرکتیں ہو رہی تھیں یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ ہم جیت رہے ہیں، کہ وہ الیکشن کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے تھے، ووٹنگ کے ٹرن آؤٹ کو متاثر کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ خوفزدہ ہوں، ڈر کے مارے باہر نہ آئیں، کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کے خلاف خود بھی فریق بنے، پولیس میں درخواست دیں اور اس دہشت گردی کے خلاف FIR کٹوائیں، دہشت گردی کے سیکشنز میں کٹوائیں، اس لیے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہم پھر جو بھی فورم ہمارے پاس موجود ہوگا وہاں پر ہم آواز اٹھائیں گے۔ رینجرز تو وہ موجود تھی، میرا خیال ہے، جو میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں اس میں مجھے رینجرز میں نظر آئی ہے، رینجرز تو موجود تھی، اور الیکشن کمیشن نے شاید پہلے ان سے درخواست کی ہوئی تھی، لیکن اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ رینجرز کس طرح سے اندر ہو، جس طرح وہ 2018 کے الیکشن میں تھی، تو اس طرح سے تو مجھے نہیں پتا ان کی خواہش اگر ہے، لیکن رینجرز وہاں موجود ہے اور الیکشن کی ڈیوٹیز وہ انجام دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اوپن سینٹ بیلٹ کے صدارتی ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی مخالفت کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ووٹ کس نے ڈالا، قابل شناخت بیلٹ پیپر کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ کے صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ نہیں کہتے آپ خفیہ بیلٹ کو تبدیل کریں، شکایت آنے پر الیکشن کمیشن معاملہ تو خود دیکھ لے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی قانون میں تبدیلی کا نہیں کہہ رہے، کیا الیکشن کمیشن نے عوام کو شفاف الیکشن کرانے کی تسلی دی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈرز سینٹ الیکشن میں کرپشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو ہوگا الیکشن کے بعد دیکھیں، ووٹوں کی خرید و فروخت الیکشن سے پہلے ہوتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ویڈیو کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلایا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ 2018 کی ویڈیو کا الیکشن کمیشن کو آج پتہ چلا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کیا الیکشن کمیشن نے کسی سینیٹر کو نااہل کیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن امیدواروں سے ووٹ نہ خریدنے کا حلف لے سکتا ہے، کیا الیکشن کمیشن نے رشوت دینے پر شکایت درج کرانے کا کہا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن خاموش نہیں رہ سکتا ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے، الیکشن کمیشن تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر رپورٹ دے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کچہری میں غیر قانونی وکلا چیمبرز اور فٹ بال گراؤنڈ سے تمام غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل لارجر بینچ نے F8 کی رہائشی شہناز بٹ کی تجاوزات کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سرکاری زمین پر قائم وکلا چیمبرز غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرڈیننس 1960 کے تحت کھیلنے کی جگہ یا فلاحی کاموں کے لیے مختص اراضی کی الاٹمنٹ خلاف قانون ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ کچہری میں واقع فٹ بال گراؤنڈ سے وکلا چیمبرز گرا کر 23 مارچ کو فٹ بال میچ کرایا جائے اور بر صغیر کے عظیم وکیل اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ 23 مارچ تک گراؤنڈ خالی کرانا حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت مارچ 2022 تک ضلعی عدالتوں کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ کمپلیکس تعمیر کرے۔ اس حوالے سے متعلقہ اتھارٹیز پیش رفت رپورٹ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کو عدالتوں کا بائیکاٹ مہنگا پڑنے لگا ہے۔ کیسز میں عدم پیشی پر عدالتیں درخواستیں خارج کرنے لگ گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہنگامہ آرائی کے بعد وکلا کی ہڑتال کے معاملے میں وکلا پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کیسز میں وکیلوں کی عدم پیشی پر عدالتیں درخواستیں خارج کرنے لگ گئی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے آج 3 مقدمات وکلا کی عدم پیروی پر خارج کر دیے۔ خارج کیے گئے کیسز میں کورونا ریلیف فنڈ کا آڈٹ کرانے کے لیے دائر درخواست عدم پیروی پر خارج کی گئی۔ درخواست گزار نے حکومت کو ملنے والے کورونا ریلیف فنڈ کا آڈٹ کرانے کی استدعا کر رکھی تھی۔ پراپرٹی سے متعلقہ کیس میں پٹیشنز وکیل کی عدم دستیابی کے باعث خود عدالت میں پیش ہوئے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کا پٹیشنر سے استفسار کہ آپ کے وکیل کہاں ہیں؟
پٹیشنر نے جواب دیا کہ وکیل ہڑتال پر ہیں اس لیے پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے پٹیشنر کے جواب کے بعد درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی۔ مزید خبریں پیش کی جائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں گے کہ مریم حکومت سے نکی جئی ہاں چاہتی ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا طنزیہ وار کہا کچھ بھی کر لیں عمران خان NRO نہیں دے گا۔ شہباز گل نے نون لیگ پر تنقید کا نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ مریم صاحبہ نے حکومت کو نئی درخواست دی کہ ان کی ایک چھوٹی سی سرجری ہے جو اس پاکستان میں نہیں ہو سکتی جس کے حکمران 35 سال ان کے باپ چچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرجری کی بات کر کے مریم حکومت سے نکی جئی ہاں چاہتی ہیں۔ پہلے بھی کہہ دیا، دوبارہ بتا دیں، سرجری چھوٹی ہو یا بڑی عمران خان NRO نہیں دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سینیٹ الیکشن میں اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے۔ اوپن بیلٹ پر اپوزیشن کی دوغلی پالیسی عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین قومی صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ منتخب نمائندوں نے عثمان بزدار کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حلقوں کے مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل بنا لیا، منتخب نمائندوں کی مشاورت سے مسائل حل کریں گے۔ قوم کو انتشار کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ PDM اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ آر پار اور استعفوں کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والوں کو سینٹ انتخابات میں بھی منہ کی کھانا پڑے گی۔ 2.5 برس میں اپوزیشن نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست کی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات متعارف کرا دی ہیں۔ ہماری ترجیح انسانی وسائل کی پائیدار ترقی ہے۔ وسائل کا رخ عام آدمی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی جانب موڑ دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ اوپن اور خفیہ رائے شماری دونوں طریقوں سے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب میں اپنی مطلوبہ نشستیں آسانی سے جیت جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سینٹ انتخابات میں مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ اپوزیشن کے تمام پلان سیاست میں زندہ رہنے کے لیے ہیں۔ اپوزیشن ہر معاملے میں قانون کی نہیں مرضی کے مطابق فیصلے چاہتی ہے۔ سینٹ انتخابات میں ہمیں نہیں اپوزیشن کو فکر ہوگی۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ 3 مارچ کو سینٹ انتخابات کا فیصلہ حکومت اور اتحادیوں کے حق میں آئے گا۔ عمران خان ہی وہ لیڈر ہیں جو ملک کو کامیابی سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہم سینٹ الیکشن کے متعلق عدالتی فیصلے کا احترام کریں گے۔ سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نام نہاد احتساب والے سن لے ایک دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ سینٹ انتخابات میں چوری کے پیسے چلے۔ براڈ شیٹ سے متعلق عمران خان وضاحت دیں۔ نواز شریف 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، کسی کو حق نہیں کہ انہیں پاسپورٹ نہ دے۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ احتساب کا دوہرا نظام نہیں چل سکتا، احتساب کرنے والوں کا اپنا احتساب ہونا چاہیے۔ 2.5 سال مکمل ہو چکے ہیں تو کیسز میں جو حقیقت ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ 2.5 سال کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی کیس ہے، اور ہمارا کھلا چیلنج ہے چیئرمین نیب کو، عمران خان کو، اس کے حواریوں کو کہ 5 سال ہم نے حکومت کی ہے، کوئی کرپشن کا کیس تمہارے پاس ہے تو لے آؤ، ٹی وی کے کیمرے لگاؤ اور پاکستان کے عوام کو دکھاؤ، لائیو دکھاؤ، ڈرتے کس بات سے؟ آج اس حکومت کی حقیقت، چینی کا کمیشن کوئی رپورٹ نہیں، 500 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے نکل چکا ہے۔ گندم کا کمیشن بنا ہوا ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، 200 ارب سے زیادہ پاکستان کے عوام کی جیب سے نکل چکا ہے۔ ڈیٹ کمیشن بنایا گیا تھا کہ ملک میں بڑا قرضہ لیا گیا ہے، اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ رپورٹ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ عمران خان نے خود لیا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ آیا، براڈ شیٹ کی حقیقت ہر روز عیاں ہوتی جا رہی ہے، میں ابھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ پھر جو ووٹ خریدے گئے سینٹ کے 2018 میں، جس کی ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو میں پیسے لینے والے، پیسے گننے والے لوگ پی ٹی آئی کے MP ہیں۔ وہ MP کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کے چیف منسٹر نے یہ پیسے دلوائے، وہ چیف منسٹر آج وزیر دفاع ہیں۔ جس شخص کے گھر پر پیسے دیے گئے وہ اس وقت KP اسمبلی کا اسپیکر تھا، آج قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے۔ آدمی کی پارٹی کے لوگ یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز کا جینا مرنا پاکستان میں ہے،
وہ نوشہرہ میں PDM کے جلسے سے خطاب کریں گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مریم نواز نے سرجری کروانا تھی، مگر وہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بیرون ملک جانے کی درخواست نہیں کریں گی۔ مریم نواز نوشہرہ میں PDM کے جلسے سے خطاب کریں گی۔ اسلام آباد سے نوشہرہ کے لیے وہ کل روانہ ہوں گی۔ ہر روز ایک چوری اور کرپشن اور ڈاکے کی نئی داستان پاکستان کی عوام کے سامنے آتی ہے۔ کرو ڈینائی تم، لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ کاویہ موسوی کے پاس اور ڈیوڈ روز کے پاس تمہارے ٹیکسٹ میسیجز بھی ہیں، تمہاری ویڈیو بھی ہے، اور تمہارا سارا جو عمل ہے، جو تمہارے سارے، میں ورڈ تو استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، تمہاری کرتوتوں کی حقیقت ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارا سارا ڈیٹا کاویہ موسوی کے پاس اور ڈیوڈ روز کے پاس موجود ہے۔ ہاں، اگر اب ان کو پیسے آفر کرو کہیں اور سے ڈاکہ ڈال کر، ابھی بجلی کی قیمت بڑھائی، ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی، ان کی زبان بند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپوزیشن نہیں ہے کہ سزائے موت کی چکی میں ڈال دو ریاست کی طاقت استعمال کر کے۔ وہ ارشد ملک صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ نہیں کہ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کے دھمکا دو۔ وہ کاویہ موسوی صاحب کے پاس جو تمہارا ڈیٹا ہے، اور میرا جو پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہو رہے ہیں، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیاست اور جمہوریت کے نام پر قوم سے مسلسل دھوکہ ہو رہا ہے۔ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا یا نواسا پارٹی کی کمان سنبھال لیتے ہیں۔ 2.5 برسوں میں عوام کو تبدیلی کا مطلب بھوک اور افلاس اور ننگ سمجھ میں آیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے مزید کہا کہ ملک کا طاقتور طبقہ قانون کی دھجیاں اڑاتا، غریب قانون کی جکڑ بندیوں میں آ جاتا ہے۔ غربت اور مہنگائی نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ملک پر مسلط اشرافیہ سے نجات کے لیے پرامن جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور خبر شامل کریں گے کورونا کے حوالے سے۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 47 انسانی زندگیاں نگل گیا ہے۔ اموات 12,380 تک جا پہنچی ہے۔ مزید 958 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,65,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,27,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 25,383 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 47 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 5,084، سندھ میں 4,226، خیبر پختونخوا میں 2,000، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 283، اسلام آباد میں 486 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 958 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,64,700، سندھ میں 2,54,000، خیبر پختونخوا میں 70,000، بلوچستان میں 19,000، گلگت بلتستان میں 4,941، آزاد کشمیر میں 9,532 اور اسلام آباد میں 42,808 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 24,21,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 10,98,00,000 تک جا پہنچی۔ 8,43,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 4,98,000، برازیل میں 2,40,000، بھارت میں 1,56,000، میکسیکو میں 1,75,000، روس میں 81,000، فرانس میں 82,226، برطانیہ میں 1,17,396 اور سعودی عرب میں 6,438 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس عزم اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ عالمی ادارہ تمام امن فوجیوں کو کورونا کے خلاف ویکسین کی جلد اور مساویانہ فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ امن کارروائیوں کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے ابتدائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ ہمارے تمام امن فوجی انتہائی اہم کارکن ہیں۔ اقوام متحدہ کی امن کارروائیاں کامیابی کی ایک مثال ہیں اور پاکستان کو فخر ہے کہ اقوام متحدہ کے 46 امن مشنوں میں اس کے 2 لاکھ فوجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کو فوری کارروائی کرنے والے یونٹوں، ہوا بازی، انٹیلیجنس، ہسپتالوں، ڈرونز اور سیٹلائٹ مواصلات سمیت بہترین سہولت لیس ہونا چاہیے تاکہ ان کا تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
नाज़रीन, ब्रॉडशीट केस में नए किरदार बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज की एंट्री हुई है। डेविड रोज पर शहजाद अकबर से मुलाकात और मामला तय करवाने पर 2.5 लाख पाउंड मांगने का इल्जाम है। कावे मोसावी ने इल्जाम आयद किया है कि लंदन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर शहजाद अकबर से पहली मुलाकात सेंट्रल लंदन के रॉयल गार्डन होटल में बरतानवी अखबार डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज ने करवाई थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि डेविड रोज मेरे घर आए थे। इस मौके पर उनसे शहजाद अकबर से मुलाकात के बारे में बात की थी। मीटिंग तय होने के बाद डेविड रोज ने इस बात का भी मुतालबा किया कि वो आपकी इतनी बड़ी रकम क्लियर करवा रहे हैं तो इसमें उन्हें क्या मिलेगा। दूसरी जानिब डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज ने कहा है कि ये मुलाकात कावे मोसावी की दरख्वास्त पर करवाई और ये कि उन्हें रकम की पेशकश जरूर की गई थी लेकिन उन्होंने रकम लेने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, लाहौर के हवाले से आपको खबर दें कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में फजाई आलूदगी तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। आलूदगी की औसतन शरह 321 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर पर जा पहुंची है। लाहौर को आलूदगी के हवाले से एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। कैंट के इलाकों में सबसे ज्यादा स्मोग और AQI 516% रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में आलूदगी 325 और 341 के दरमियान, जबकि शिमला पहाड़ी के नवाही इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड की गई। यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो शामिल की जाएंगी बैन अल-अक़वामी खबरें। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का।